بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الفیل کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ سورۃ الفیل کی کل 5 آیات مبارکہ ہیں۔ اس سورت میں رب ذوالجلال والاکرام نے اصحاب فیل کا مختصر سا واقعہ بیان کیا ہے اور خطاب آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے حبیب علیہ السلام، آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ابرہ بادشاہ نے کعبۃ اللہ شریف کو منہدم کرنے کے لیے بہت بڑا لشکر لے کر آیا۔ اس میں بڑے بڑے ہاتھی بھی تھے تاکہ خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے یعنی ولادت مبارک والے سال بعد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس واقعے کے بارے میں بتانا چاہا کہ اے حبیب علیہ السلام کو آپ کو پتہ نہیں یا آپ نے نہیں دیکھا تھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا تھا۔ کیف فعل ربک، آپ کے رب نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ تو جب انہوں نے وہ منہدم کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے جو اپنا ایک مشن یا ایک ٹارگٹ بنا کر آئے تھے، تو جتنے بھی چیزیں جو ان کا پروگرام تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے پروگرام پر پانی پھیر دیا کہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب علیہ السلام، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان کے مکر کو، ان کے پروگرام کو، ان کی جو بھی مقصد تھا ان کو کیسے خراب کر دیا، یعنی ملیا میٹ کر دیا۔ ان کا تو یہ تھا کہ ہم آ کر کعبۃ اللہ شریف کو منہدم کر دیں، لیکن آپ کے رب نے ان کی اس چال کو، ان کے اس پروگرام کو کیسے ختم کر دیا یا برباد کر دیا یا ان کو اس اپنے غلط کام میں کیسے ناکام کیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ کیسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا اور وہ پرندوں کے جھنڈ آئے، چھوٹے چھوٹے پرندے آئے اور ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے پاؤں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر آئے تھے اور وہ کنکریاں لے کر چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر آئے تھے، اور وہ جیسے ہی ان کا جھنڈ وہ پرندوں کا ابرہ کے قافلے کے اوپر آیا، ان کے لشکر کے اوپر آیا، انہوں نے وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو پھینکی، وہ میزائل سے زیادہ ان میں طاقت تھی۔ جس ہاتھی کو لگتی تھی تو وہ ہاتھی کے اندر اس کو تباہ کر دیتی تھی۔ اگر کسی بندے کو ایک چھوٹی سی کنکری لگتی تھی وہ وہاں پہ ڈھیر ہو جاتا تھا، یعنی چھوٹی سی گولی ہوتی تھی، یعنی ایک چھرا جو ہوتا ہے بندوق کا اس سے بھی باریک، لیکن ان کو ایسے لگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کیسے فرشتوں کے اس کے پرندوں کے جھنڈ بھیجے، چاہے وہ ابابیل پرندے ہوں یا پرندوں کے جھنڈ تھے، تو آ کر ان ہاتھی والوں کے اوپر کیسے وہ پتھر پھینکے، کنکریاں پھینکی۔ انہوں نے اپنے کنکریاں جو تھیں، بڑے بڑے پتھر نہیں، کنکریاں تھیں، انہیں اپنے چمبے میں اٹھائی تھی۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان پرندوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں ان پر پھینکی نا، اور وہاں پہ وہ ڈھیر ہو گئے۔ کیسے ڈھیر ہو گئے کہ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، جس میں چارہ ہوتا ہے، گھاس ہوتا ہے، اور اس کو جانور کھا لیتے ہیں، ادھر سے زمین سے اس کو توڑ لیتے ہیں، پھر وہ بے حس ہو کر پڑا رہتا ہے، اس میں نہ کوئی اکڑ ہوتی ہے۔ ہوا کے جیسے جھونکا ہے تو ہوا کے جھونکے میں کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ اتنے بڑے بڑے ہاتھی آئے اور ابرہ کے بڑے بڑے پہلوان لشکر آئے۔ جب ان کو پرندوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں لگائیں تو ان کی کیفیت یہ ہوئی جیسے نا کھایا ہوا بھوسا ہے، کھایا ہوا گھاس ہے، اس طرح بن پڑے ہیں، تو اس سے وہ پلال کی طرح پڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے نہیں کیا جیسے کھایا ہوا گھاس ہے، اس طرح پڑے ہوئے تھے۔ تو اس صورت سے کیا مقصد ہے؟ اس صورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ ہے، جب بھی کوئی ظالم جابر مظلوموں پر ظلم کرے گا، جب بھی وہ
جب بھی اس طرح کی ناپاک کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ظالم کی طرفداری نہیں کرے گا۔ جب آگے مقابلہ کرنے والوں میں ہمت نہیں رہے گی، مظلوم رہیں گے، ضعیف ہوں گے، کمزور ہوں گے، تو مظلوموں کی مدد کے لیے اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر کے ظالموں کو ایسی سزا دیتا ہے جو تاریخ میں یاد رکھی جاتی ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ تھا ابرہہ، اتنا بڑا ان کا لشکر تھا، لیکن ان کو آ کر جو شکست دی گئی اور ان کو جو ناکام کیا گیا وہ پرندوں کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے مارنے کی وجہ سے۔ تو اس سے سبق یہ ملتا ہے، نصیحت بھی یہ ملتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اقتدار دے، طاقت دے، شعور دے، سورسز دے، وہ کبھی بھی اپنے ماتحت یا ضعیف یا کمزور یا کسی اور پر کسی قسم کا ظلم نہیں کرے۔ اگر ظلم کرے گا تو اللہ رب العالمین جو جبار ہے، جو قہار ہے، وہ جو ہے اپنی صفت کے ساتھ، ان جبار و قہار والی صفت کے ساتھ جب اس ظالم کی گرفت کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی بھی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ تو اس اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچنے کے لیے کہ مظلوم لوگوں کی مدد کی جائے، ظالموں کے ساتھ لڑا جائے، ظالموں کا مقابلہ کیا جائے، اور کبھی بھی کسی وقت بھی کہاں بھی کسی بھی ظالم کی مدد نہ کی جائے، اس کی سپورٹ نہ کی جائے، کیونکہ جو ظالم کی مدد کرے گا وہ بھی ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالموں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہوتی ہے۔ مظلوم لوگوں کی آہ کو رب تعالیٰ سنتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ تو اس آیت نے ہمیں سمجھا دیا ہے چاہے کتنا بھی اقتدار ہو، اس اقتدار کے نشے میں کبھی بھی ضعیف اور مستضعفین اور کمزور اور غریب لوگوں کی پر کبھی بھی کسی قسم کا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔